تاش کے پتے، جرم کی بساط پر کھیلی جانے والی خونی بازی، ایک سنسنی خیز اور دلچسپ ترین ایڈونچر ناول۔ مصنف علیم الحق حقی۔ ایک بار پھر فیئرپورٹ سے آنے والی خبروں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ٹی وی پر تفصیلی خبر آئی تھی، اوورٹن مر چکا تھا۔ وہ قاتل نہیں تھا، بلکہ قاتل کا پہلا شکار تھا۔ عیار قاتل نے پولیس کو الجھانے کے لیے شبہات کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ خبر ناقابل یقین تھی، سننے والوں نے بے یقینی سے سر ہلائے۔ کچھ سنا تم نے؟ ایک دوسرے سے لوگ پوچھ رہے تھے۔ 5 دن سے میڈیا دن میں ہزاروں بار انہیں باور کرا رہا تھا کہ قاتل اوورٹن ہے۔ اس کی تلاش میں پولیس کی مدد کرے۔ وہ پکڑا جائے گا تو قتل کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ اور اب کہا جا رہا تھا کہ اوورٹن قاتل نہیں، مقتول ہے۔ اب آدمی کس پر اعتبار کرے؟ اب ذہنوں پر وہی سوال تھا، تو پھر قاتل کون ہے؟ قوم جواب مانگ رہی تھی۔ اسپورٹس شرٹس اور نیلی جینز پہنے بیلی اور فیرو لوگی کے بار میں داخل ہوئے۔ اندر نیم تاریکی تھی۔ وہ اکبی بوتھ میں گئے جہاں اوسیلو پہلے سے موجود تھا۔ بوتھ میں کیوبن سگار کے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ اوسیلو نے ان کا خیر مقدم کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ بیلی نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ ہاں، ہمیں تمہاری بات کو اہمیت دینا چاہیے تھی۔ پولیس والوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ اوسیلو نے بیئر کے گلاس ان دونوں کی طرف بڑھائے۔ میں نے پہلے ہی تمہارے لیے بھی آرڈر دے دیا تھا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے نروس انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ بیشتر میزیں اب بھی خالی تھیں۔ فیرو نے دیکھا کہ اوسیلو پسینے میں شرابور ہو رہا ہے۔ بیلی نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے اوسیلو سے کہا، تم ہمیں اور کیا بتا سکتے ہو؟ اوسیلو نے بھویں اچکائیں۔ وہ بھی بات کاٹنے کا ایک انداز تھا۔ پھر اس نے بیلی کو قریب آنے کا اشارہ کیا اور سرگوشی میں بولا، مجھے منشیات سے نفرت ہے۔ اس کی وجہ سے میں 3 دوست کھو چکا ہوں اور میری بہن بھی مر گئی ہے۔ یہ سب منشیات کے بڑے لوگوں کا کیا دھرا ہے۔ اس نے جھرجھری سی لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ بیلی اور فیرو بڑے تحمل سے اس کے سنبھلنے کا انتظار کرتے رہے۔ کچھ دوست میرے ایسے ہیں کہ انہیں میری زبان کھولنے کا علم ہو جائے تو میری کٹی ہوئی زبان کوڑے کے ڈھیر میں پڑی ملے گی۔ فیرو اور بیلی کے درمیان نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ اوسیلو رومال سے اپنی آنکھیں خشک کر رہا تھا۔ بیلی 1 منٹ چپ رہا، پھر اس نے بات خود ہی آگے بڑھائی۔ جعلی کرنسی تو سامنے آ گئی، لیکن یہ دوسرا چکر یہاں کبھی سامنے نہیں آیا۔ تم اس قصبے کو کیا سمجھتے ہو؟ یہاں آگ لگی ہو تو اسے بجھانے کے لیے میں پیشاب بھی نہ کروں؟ اوسیلو نے نفرت سے کہا۔ تمہارے ارد گرد ہر طرف گندے لوگ ہیں۔ تمہارا گھونسلہ صاف ستھرا ہے، لیکن گرد جہاں سوتے ہیں وہاں گندگی نہیں کرتے۔ اوسیلو نے پھر ادھر ادھر دیکھا اور کہا، کون؟ کیسے؟ اوسیلو نے اپنے ہونٹ پر زبان پھیری۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ ڈرگز کا بڑا کاروبار ہے اور فیئرپورٹ اس کا ڈیڈ سینٹر ہے۔ بس اتنا ہی مجھے معلوم ہے۔ اس نے پھر ادھر ادھر دیکھا۔ میری زندگی کی تمہارے نزدیک کوئی وقت نہیں، لیکن مجھے اپنی زندگی پیاری ہے۔ میں نے تمہارا قرض چکا دیا ہے۔ اب تم مجھے 5 منٹ دو، یہاں سے ہلنا مت۔ فیرو احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ اوسیلو بوتھ سے باہر نکلا اور تاریکی میں گم ہو گیا۔ ہمیں کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوئی، فیرو نے جھنجھلا کر کہا۔ بیلی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ معموں میں باتیں کرتا ہے۔ 2 بار اس نے منشیات کا تذکرہ کیا ہے اور دونوں بار اس کے لیے ڈرگ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فیرو کے چہرے سے ہیجان جھلکنے لگا تھا۔ ڈرگ آپریشن ڈیڈ سینٹر؟ ڈرگ سینٹر تو فیئرپورٹ میں ہی ایک ہی ہے۔ بیلی نے اس بات میں سر ہلایا۔ آلپن، لیکن بڈھا آلپن میرے خیال میں صاف ستھرا آدمی ہے، بیلی بولا۔ پچھلے 1 ہفتے میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد مجھے کسی پر اعتماد نہیں رہا۔ آلپن کی تو بساط ہی کیا ہے، ہمیں چیک کرنا ہوگا۔ وہ بار سے باہر نکلے تو بیلی نے کہا، کبھی کبھی اسمارٹ ہونے کے مقابلے میں خوش قسمت ہونا بہتر ہوتا ہے۔ فیرو نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ہاں، اس میں آدمی خوش تو رہتا ہے نا۔ ویوین اور باربرا کے درمیان گاڑی چل رہی تھی۔ ویوین کا فیئرپورٹ میں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ ایسے میں باربرا کی دعوت اس کے لیے بڑی نعمت تھی۔ 6 بجے انہوں نے ڈنر کیا۔ باربرا نے بہت اچھی اسٹیک تیار کی تھی۔ 6:30 بجے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ویوین کو یقین تھا کہ فون باربرا کے محبوب کا ہے۔ وہ شاید شادی شدہ تھا، ورنہ باربرا کے ساتھ کیوں نہ رہتا۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ باربرا اسے ٹال رہی ہے۔ اس نے کہا بھی کہ وہ مخل نہیں ہونا چاہتی، لیکن باربرا نے اسے پھر بھی روک لیا تھا۔
ڈرائیو وے میں کھڑی ویوین کی کار باربرا کے لیے نشان عافیت تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ نہیں رک سکتا تھا۔ باربرا نے پوری کہانی اسے سنا ڈالی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ویوین نے اسے تسلی دی اور رات وہیں گزارنے کا وعدہ کر لیا۔ اس رات باربرا کو ایک اور تجربہ ہوا۔ پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی تسکین کے لیے اس کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اس نئے طریقے سے اسے تھکن بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی توانائی کم نہیں ہوئی تھی۔ ادھر توانائی گنواؤ اور ادھر سے حاصل کر لو، اب وہ اس کا سامنا کر سکتی تھی۔ جوڈی راجرز نے پڑھنے کا چشمہ اتارا اور اپنے خالی کپ میں دوبارہ چائے انڈیلی۔ اس نے 3 دن کا ریسرچ ورک ایک دن میں مکمل کر لیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دب گئی تھیں۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے باتھ روم میں گئی اور چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھپکے مارے۔ پیٹر سے دوبارہ فون پر بات ہوئی۔ اس کے بعد اس نے دفتر طویل گفتگو کی تھی۔ اوورٹن کی لاش ملنا سب کے لیے شوق کا باعث ثابت ہوا تھا، لیکن جوڈی کو محسوس ہو رہا تھا کہ نیلی آربکل کی موت زیادہ اہم ہے۔ نیلی کے پاس بہت بھاری رقموں کی پالیسیاں تھیں۔ آفس نے پالیسیوں کی کاپیاں جوڈی کو فیئر پورٹ بھجوا دی تھیں۔ نیلی کی موت کو حادثہ قرار دیا گیا تھا، لیکن جوڈی کے خیال میں نیلی کی موت ہر معاملے کا حل تھی۔ پیٹر بدھ کو اس سے ملنے کے لیے آنے والا تھا، صرف 2 دن بعد۔ یہ سوچ کے جوڈی کی نبضیں تیز ہو گئی تھیں۔ اچانک اسے پھر اوورٹن کا خیال آ گیا۔ ڈیزی کے پھول اوورٹن نے نہیں بھیجے تھے، تو پھر وہ کون تھا؟ اس نے اس سوال کو ذہن کے تہخانے میں دھکیل دیا۔ جوڈی میز پر جا بیٹھی۔ اس نے پیڈ پر کچھ نکات نوٹ کیے۔ اس کے وجود میں سنسنی مچلنے لگی۔ اسے کسی اہم بات کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے یقین تو نہیں تھا، ابھی کچھ حل بھی نہیں ہوا تھا، لیکن صورتحال کا ایک خاکہ سا ابھر رہا تھا۔ انشورنس فراڈ کے معاملے میں قتل دولت کی خاطر ہوتے ہیں، باقی سب کچھ اتفاق ہوتا ہے۔ اب تک فیئر پورٹ میں 10 اموات ہوئی تھیں، 9 قتل اور 1 حادثہ۔ ہیٹی اسٹار، جج والر اور نیلی آربکل ایسے افراد تھے جن کے معاملے میں دولت کا بڑا دخل تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قاتل اثر محرک چھپانے کے لیے معصوم لوگوں کو بھی قتل کر دیتا ہے، لیکن 9 قتل بہت ہوتے ہیں۔ لگتا تھا کہ یہاں دولت کا قتل کا محرک ہے تو صحیح، لیکن واحد محرک نہیں۔ یہاں بڑے اہم لوگ قتل کیے گئے تھے، ہیٹی اسٹار، جج والر، وارن پیٹی اور میری بینسن۔ ان میں سے کسی ایک کا قتل بھی قومی سطح پر پبلسٹی کا باعث بن سکتا تھا۔ ریورنڈ پال فریڈرکس کا قتل صرف مقامی اہمیت رکھتا تھا، لیکن مسلوب کرنے کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پبلسٹی ملی۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب فی الحال اس کے پاس نہیں تھا۔ نیلی آربکل، روکو، فراڈک اور اوورٹن، ان میں اوورٹن کی لاش جن حالات میں برآمد ہوئی وہ قومی اہمیت کے حاصل کر گئی تھی، صرف اس لیے کہ اسے پورے امریکہ میں قاتل کی حیثیت سے تلاش کیا جا رہا تھا۔ جوڈی کا جسم سنسنا رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی کڑیاں آپس میں درست طور پر ملتی جا رہی تھیں۔ جوڈی کے جسم میں چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ کم اہمیت والے 4 افراد روٹری کلب کے ممبر تھے۔ یہ دلچسپ بات تھی۔ اس کمیٹی کے 8 ممبر تھے: بیکر، برگز، ڈیلون، جم، ہوائل، آلپن، نیکولس اور ٹلڈن۔ ان 8 میں سے 3 کو اس نے چھان بین کے لیے الگ کر لیا: ڈیلون، ٹلڈن اور نیکولس کو۔ ڈان ڈیلون نے ہیٹی اسٹار، جج والر اور نیلی آربکل کی بیمہ پالیسیاں لکھی تھیں۔ ٹلڈن بینک غبن کے سلسلے میں مشتبہ تھا۔ جوڈی کو یقین تھا کہ وہی غبن کا ذمہ دار ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتی۔ بڈھا لومڑ بہت عیار تھا۔ ٹلڈن نیلی آربکل کا مالی مشیر بھی تھا۔ جوڈی کو ان کے تعلقات کے بارے میں بھی قرید کرنی چاہیے تھی۔ نیڈ نیکولس کا بظاہر سب سے زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ ہیٹی اسٹار اور والر کی موت سے اسے لاکھوں ڈالر ملے تھے، جبکہ نیلی کے اس کے ساتھ معاملات کا اسے علم ہی نہیں تھا۔ سگریٹ سلگا کر اس نے ایک گہرا کش لیا۔ روٹری کلب کمیٹی کے باقی 5 ممبر، ان میں سے جم پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ان سب کو شکار ہونا ہے، صرف وہی بچ سکے گا جو فٹ ہوگا۔ اس نے سوچا اسے ان لوگوں سے بات کرنی ہے۔ یہ قانون نافذ کرنے والے لوگ ذہین لوگ تھے۔ کیا وہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ کمیٹی کے باقی لوگ خطرے میں ہیں؟ یہ تو سادہ اور واضح بات ہے۔ اس نے بیوی کے ساتھ ڈنر کیا، لیکن اس کی بیوی نے قربت سے انکار کر دیا۔ تمہیں اس کے سوا کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تم نارمل ہو جاؤ۔ یہ روز کا چکر ٹھیک نہیں۔ میں مشین نہیں ہوں کہ ایک بٹن دبایا اور آن ہو گئی۔ گھر کی مصروفیات ہیں، میں سارے کام کرتی ہوں، تمہیں خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، لیکن روز کی یہ مصیبت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں کوئی کال گرل نہیں ہوں۔
او شٹ، پھر وہی لیکچر، اس نے کہا اور پاؤں پٹکتے ہوئے اوپر چلا گیا۔ اب اس بات کو کئی گھنٹے ہو گئے تھے۔ اس کی بیوی سو چکی تھی اور وہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھا دن بھر کی کارگزاری کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کا منصوبہ پرفیکٹ تھا۔ فریڈرک اور اوورٹن کی خبروں نے پورے فیئر پورٹ کو اور جم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میڈیا ابھی سے عظیم ترین قاتل قرار دے رہا تھا، ابھی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ آگے آگے دیکھیے۔ فریڈرک کی لاش اتارنے میں پولیس والوں کے پھسلنے کا منظر اسے بڑا دلچسپ لگا تھا۔ اس نے چیف آف پولیس کو بھی مشتبہ کر دیا تھا، بلکہ اب اسے جم سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ وہ بیچارہ بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن اب وہ پہلے کے سے انداز میں وضاحت صراحت کے ساتھ سوچنے کا اہل بھی تو نہیں رہا تھا۔ اب اوورٹن کی نقاب موجود نہیں تھی، دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے ہیجانی انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملایا۔ اب ہاتھی بیک وقت 3 سمتوں سے جھپٹیں گے اور زمین روڈ ڈالیں گے۔ سپہر کو اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے، یا تو وہ کوئی فیڈرل ایجنٹ تھا یا کوئی باہر کا سراغ رساں۔ بہرحال کوئی مقامی نہیں تھا۔ خیر، انہیں حاصل بھی تو کچھ نہیں ہوگا، اور کل کے لیے تو جال بچھنے والا تھا۔ اسٹیریو کرک کی آواز کے ساتھ ہی آف ہو گیا۔ یہ لانتی راک میوزک، بدذوقوں کی موسیقی کے جہلا کے لیے۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے 4 اگلے پروگراموں کی جزیات اور تفاصیل چیک کی۔ وہ جانتا تھا کہ ہر کام بغیر کسی دشواری کے ہوگا، کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنی نوٹ بک نکالی اور اگلے روز کی ضروری چیزیں نکالنے کی غرض سے بیسمنٹ میں چلا گیا۔ وہاں سب سیٹ تھا، لیکن اگلے روز کا بحروب بہت مشکل تھا اس کے لیے بھی، مگر وہ پرفیکٹ ثابت ہوگا۔ ربڑ کی ناک، مچھلی کی جھلی جو پلکوں کو بدل دے گی، ربڑ کی ٹوپی جو پیشانی سے چپکی ہوئی ہوگی، اور بالوں کی وگ، ہر چیز موجود تھی۔ اس نے خفیہ الماری کو بند کر دیا۔ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو وائن کی یہ 3 بوتلیں کتنا لطف دیں گی، ہر گھونٹ لذت۔ وہ ایک وقت میں 2 سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنی اسٹڈی میں پہنچا۔ سیاہ پینسل سے اس نے فریڈرک کے نام کو کراس کیا۔ کموڈور، حکم کا چھکا، فورسٹ میں نمبر 9۔ کچھ لوگ پیدا ہی قتل ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ جان فریڈرک بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے ڈیوڈ اوورٹن کے نام کے آگے ٹک کر دیا۔ ایسے 4 کی مرڈرز اس نے سوچے تھے۔ اوورٹن، حکم کے اکے نے زبردست کام دکھایا تھا، اس کے منصوبے کے عین مطابق۔ اب ایسا دوسرا قتل 14 جون کو ہونا تھا۔ پان کا اکا۔ اس نے نوٹ بک خفیہ دراز میں رکھی تھی۔ ٹھنڈی یخ بیئر کا گلاس لے کر وہ اپنی پسندیدہ کرسی پر آ بیٹھا۔ اس نے سوچا، بیوی اپنی جگہ درست ہے، وہ حد سے گزر گیا ہے، اسے خود پر قابو پانا ہوگا۔ یہ کمزوری اسے بے نقاب بھی کر سکتی ہے۔ اس خیال پر وہ ہنس دیا۔ اس کی خواہش بھی معمہ تھی، پہلے کے مقابلے میں 4 گنا بڑھ گئی تھی۔ پہلے باربرا، جین، گائلا اور وہ کیا نام ہے اس کی دل بستگی کا سامان کرتی تھی، مگر اب اسے اپنی فتوحات کا دائرہ پھیلانا ہوگا۔ اس ویوین کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن نہیں، اس وقت یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے منصوبے سے چپکے رہو، اپنے پیٹرن کے مطابق عمل کرتے رہو۔ ممکن ہے کہ ویوین جا چکی ہو، چل کر باربرا کو دیکھیں، مگر نہیں، تعاقب کرنے والے کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اسے پیچھا چھڑانا بھی ضروری ہے۔ اسے اپنی سوچ اور عمل کو ڈسپلن کا پابند رکھنا ہے۔ یہ تفریح بات کی چیز ہے۔ اس نے سرد آہ بھری۔ چلو ٹھنڈے پانی سے نہا کر سو جاؤ۔ 10 جون، منگل۔ سوزی نیکولس بے چین نیند سو رہی تھی۔ یہ خواب، ڈراؤنے خواب، ان میں ایک دیوقامت آدمی اس کے لیے باہیں کھولے کھڑا نظر آتا تھا۔ ایک اور خواب تھا، وہ گندا بھی تھا۔ وہ کھسک کر نیٹ کے قریب ہوئی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ نیٹ موجود نہیں تھا۔ اس نے کلاک میں وقت دیکھا، صبح کے 6 بجے تھے۔ یہ نیٹ صبح سویرے کیا کر رہا ہے؟ اس کی اسٹڈی سے میوزک کی آواز آ رہی تھی، پھر وہی سناترا کا ٹیپ۔ نیٹ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ وہ دولت کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کسی دن اسی اندھی ہوس میں وہ بہت دور نکل جائے گا، جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوگی۔ اس نے کروٹ بدلی اور دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ اسے ڈاکٹر مار سے ملاقات کا وقت لینا تھا، شاید وہ اس خواب کی کوئی توجہ پیش کر سکیں۔ نیکولس جانتا تھا کہ وہ مستعدی کی انتہا پر کام کر رہا ہے۔ آٹوجینک ٹریننگ نے انتشار لانے والے نفسیاتی عوامل کو بلاک کر دیا تھا۔ آدمی تشویش اور عصبی کشیدگی سے نجات پا لے تو اس کی کارکردگی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ اسے کوئی تشویش نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا۔ کالج کے زمانے میں اس نے اپنا آپ نفسیاتی علاج کرنے کا کورس کیا تھا۔
بعد کے برسوں میں اس نے اپنی اس صلاحیت کو خوب ڈیولپ کر لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کی ذہنی اور جسمانی کارکردگی میں زبردست اضافہ ہوا تھا۔ اپنی مشقوں کے ذریعے وہ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ رکھتا تھا۔ کھڑکیوں سے دھوپ کمرے میں در آئی تھی۔ وہ یوگا کا آسن جمائے بیٹھا تھا۔ اسٹیریو سے نشر ہونے والی موسیقی کا اسے ہوش نہیں تھا۔ آج اس کی پرفارمنس غیر معمولی ہوگی۔ جسم کا فیڈ بیک سسٹم زیادہ سے زیادہ طاقت فراہم کرے گا۔ آج وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ سپر پرفارمنس ہوگی۔ ضروری ہوا تو جسم اضافی طاقت اور توانائی بھی فراہم کرے گا۔ اب تک اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ برگز اور جم، یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ وہ کبھی بزنس کی دنیا میں آ کر دیکھیں، کچھ کر کے دکھائیں۔ وہ تو انہیں کچا چبا ڈالے گا اور ہڈیاں چوس کر تھوک دے گا۔ جسمانی طور پر وہ بہت مضبوط، ٹھوس اور سخت جان ہے، خاص طور پر جم، لیکن کسی کے پاس توانائی کا ایسا خزانہ نہیں۔ خیر چھوڑو، ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے انہیں ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ اور پرکشش چیزوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ تینوں کتنی دلکش ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اس کے تصور میں ایک اور دلکش خاکہ ابھر آیا۔ اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ خیر، جلد یا بدیر وہ بھی فتح ہو ہی جائے گی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ آسن توڑ کر اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ اسٹیریو آف کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک اہم دن ہے، وہ بڑبڑایا۔ آج مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ وہ پھر حرکت میں تھا۔ 7:15 بجے وہ گھر سے نکلا۔ سامنے اسے ڈارک بلو گریناڈا کھڑی نظر آئی۔ چند لمحوں بعد وہ آدھے بلاک کا فاصلہ رکھ کر اس کی گاڑی کے پیچھے آتی نظر آئی۔ اس کا اندازہ درست تھا، اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا، لیکن تعاقب کو جھڑکنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کم از کم فی الوقت نہیں، بلکہ یہ ظاہر کیا جائے جیسے اسے معلوم ہی نہیں۔ بیچارہ پوری رات اس کے گھر کے باہر خوار ہوتا رہا ہوگا۔ اس نے اپنے پلان میں معمولی سی تبدیلی کی تھی۔ آج جین اور باربرا تک پہنچنا مشکل تھا۔ یہ پیچھا کرنے والی مصیبت اور گلے پڑی۔ اسے گائلا کا خیال آیا، وہ نہ جانے کہاں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ وقت معمولات کے مطابق گزارے گا۔ کسی لڑکی سے ملنا کوئی جرم نہیں، اس طرح وہ اس پر قتل کا جرم تو ثابت نہیں کر سکیں گے، بلکہ اسی طرح تو وہ شبے سے بالاتر ٹھہرے گا۔ کون یقین کرے گا کہ دنیا کا عظیم ترین قاتل روزانہ ایک قتل کی مصروفیت کے باوجود لڑکیوں کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، اور لڑکیاں بھی تین۔ لڑکیوں کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ اس کی جائے واردات سے عدم موجودگی کی گواہ بھی ہوں گی۔ جنونی قاتلوں کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ جنسی گھٹن کی وجہ سے قتل کرتے ہیں۔ پولیس کے خیال میں جنسی نااہلی کے شکار ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ پولیس کے تصور سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر گھونسا مارا اور پھر عقب نما کو چیک کیا۔ یہ پیچھا کرنے والا ہے کون اور کیوں پیچھا کر رہا ہے؟ یقیناً FBI والے ہیں، مقامی تو ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ان کے پاس اتنی نفری بھی نہیں ہے، یہ گریڈی کے آدمی بھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، فیڈرل والوں کا کوئی آزادانہ کام کرنے والا گروپ ہے۔ اگر وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو کم از کم 5 اور افراد کا پیچھا بھی کر رہے ہوں گے، اور 6 افراد پر 3 شفٹوں پر نظر رکھنے کے لیے 18 افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں نہ وہ اس متعاقب کو ٹھکانے لگا دیں؟ لیکن نہیں، یوں اس پر شبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اور کن لوگوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے، اور باقی میں سے کسی ایک کے تعاقب کا صفایا کر دیا جائے۔ آئیڈیا زبردست تھا۔ پھر وہ اپنے متعاقب کو زخمی کر کے تاثر دے گا کہ یہ کسی اور کی حرکت ہے۔ کیوں نہ 18 کے 18 کو اڑا دیا جائے؟ لیکن نہیں، آج کم از کم اسے 1 گھنٹے کے لیے تو متعاقب سے چھٹکارا پانا ہوگا، اپنے اگلے شکار کو ٹھکانے لگانے کے لیے۔ لیکن کیسے؟ وہ یہ نہ سوچیں کہ قتل کے وقت مشتبہ افراد میں سے ایک وہی تھا جو نظروں سے اوجھل تھا۔ یہ نگرانی تو اس کے کام کو مشکل تر بنا رہی ہے۔ اب اسے اور بھی محتاط رہنا ہوگا۔ اس نے کار پارکنگ لاٹ میں کھڑی کی اور اس بلڈنگ میں چلا گیا جہاں وہ کام کرتا تھا۔ اس نے بلو گریناڈا کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جم کا اسٹاف خاموش بیٹھا 7:45 بجے والی میٹنگ میں شروع ہونے کا منتظر تھا۔ جم فون پر برگز سے بات کر رہا تھا۔ گفتگو یک طرفہ معلوم ہو رہی تھی۔ جم نے ریسیور رکھا اور اپنی کرسی ان کی طرف گھمائی۔ اس کے چہرے پر سنگینی تھی اور ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ دباؤ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ اپنی عمر سے بڑا لگ رہا تھا۔ پھر اور بیلی نے فکر مندی سے سوچا، اسے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ جم نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، یہ شخص 9 دن میں 9 قتل کر چکا ہے۔ اب تک ہم ٹھیک ٹھاک چلتے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اوورٹن مشکوک قرار پایا تھا اور اسے ملک بھر میں ڈھونڈا جا رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اپنی میز کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔
لیکن اب صورتحال مختلف ہے. قاتل اب پھر نامعلوم ہے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ سفید فام مرد ہے. اس کا قد 6 فٹ اور وزن 190 پاؤنڈز کے لگ بھگ ہے. باقی کچھ نہیں. ہمارے پاس اتنی معلومات بھی نہیں ہیں کہ اسکیچ ہی بنوا سکیں. اب ہم پبلک سے مدد طلب کر رہے ہیں. پبلک ہمیشہ مدد کے لیے تیار ہوتی ہے. آج شاید ہمیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کا کالیں موصول ہوں. ڈپارٹمنٹ نے ایک خصوصی فون نمبر 9996598000 سیٹ کیا ہے. میں اس سیٹ اپ کی ذمہ داری سارجنٹ مارٹن کو سونپ رہا ہوں. سارجنٹ لیو مارکس اور 6 ٹروپر اس کا ساتھ دیں گے. جم اب مارٹن کی طرف متوجہ ہوا. باب، ہمیں ارد گرد کے تمام قصبوں سے افرادی قوت کی پیشکش کی جا رہی ہے. تمہیں جتنے آدمیوں کی ضرورت ہو لے سکتے ہو. اسپیشل ٹاسک فورس ہیڈ کوارٹرز ہائی اسکول میں قائم کیا گیا ہے. نامعلوم قاتل کے متعلق ہر کال تمہیں منتقل کی جائے گی. ٹیلی فون کمپنی جمنازیم میں 60 لائنیں لگا رہی ہے. خواتین کی انجمن نے اس کام میں ہاتھ بٹانے کی پیشکش بھی کی ہے. وہ ہر کال کی تفصیل نوٹ کریں گی، خواہ وہ محمل ہی کیوں نہ ہو. تمہیں تمام کالوں کی اسکریننگ کرنا ہوگی، اور کوئی صحیح معنوں میں مشکوک آدمی سامنے آئے تو ہمیں مطلع کرو. ہیرو ہم بنیں گے. وہ مسکرایا. یہ حلیہ اتنا کامن اور نامکمل ہے کہ کالیں بہت آئیں گی. ہر کال کو چیک کرنا ہوگا، جم کہتا رہا تھا. جیسے ہی موقع ملا رائس بیلی کو ایک طرف لے کر گیا. مجھے بھی استھانی کی لیب سے رپورٹ موصول ہو گئی ہے، اس نے سرگوشی میں کہا. دونوں ٹپاریلوں کے ٹوٹوں پر دانتوں کے نشان ایک جیسے ہیں. بیلی کا منہ کھل گیا. لیکن اوورٹن تو مر گیا ہے. رائس نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ کہنے سے روکا. وہ دونوں رائس کے کمرے میں داخل ہوئے. رائس نے دروازہ بند کر دیا تھا. اس کا ایک ہی مطلب ہے، اس نے سنسنی آمیز لہجے میں کہا. یہ ٹوٹے قاتل کے ہی ہو سکتے ہیں. اس نے اوورٹن کو قتل کیا تو 2 ٹوٹے اس کے گھر چھوڑے. 2 وہاں جنگل میں ملے جہاں اس نے سینیٹر کی بیوی کو پینٹ کیا تھا. ان ٹوٹوں پر پینٹ کے ذرات بھی پائے گئے ہیں. چین اسموکر معلوم ہوتا ہے، بیلی نے کہا. ہمارے جاننے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں، رائس نے کہا. پھر سنجیدگی سے بولا. میری بات غور سے سنو، یہ ایک ٹھوس کلو ہے. ہمیں بس اس سے میچ کرنے والے دانتوں کے نشانات کی تلاش ہے. بیلی اسے دیکھتا رہا. آئیڈیا اس کے ذہن میں دھیرے دھیرے شکل بنا رہا تھا. پھر اس نے رضامندی میں سر ہلا دیا. میچ نہیں ہو سکتا تو اتنا ضرور ہوگا کہ مشکوک افراد کی فہرست میں سے کچھ نام کم ہو جائیں گے، رائس نے کہا. ان پر احتیاط سے لیبل لگانے ہوں گے. یہ نہ بھولنا کہ ہمارا واسطہ ایک دیوانے قاتل سے ہے. کسی سے بھی کچھ نہیں کہنا. بیلی کے چہرے پر پہلی بار سنسنی دکھائی دی. وہ جانے کے لیے مڑا ہی تھا، پھر پلٹا. برگز میرا فیوریٹ ہے. وہ ٹپاریلوں کو بری طرح چباتا ہے. سنو، اگر کسی نے یہ بات محسوس کر لی تو اسے بھٹکانے والا کوئی جواب دے دینا. رائس مسکرایا. گریڈی، برگز اور ان کے آدمی 9 بجے ہیڈ کوارٹرز پہنچے. سب کے چہروں پر سنگینی تھی. رائس نے بڑی احتیاط سے ہر ایک کے سامنے صاف ستھری ایش ٹرے رکھی اور ٹپاریلوں کے 2 پیکٹ بھی اس میز پر رکھ دیے تھے. یہ چارہ ہے، اس نے سرگوشی میں بیلی سے کہا. جم بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا تھا. بلیک بورڈ پر وہ تمام معلومات لکھی تھیں جو قاتل کے بارے میں ان کے پاس تھیں. اور کچھ؟ اس نے پوچھا. بیلی نے نظریں فرش پر جما دی. وہ ایک اضافہ کر سکتا تھا. قاتل ٹپاریلو سگار پیتا ہے، لیکن وہ معلومات چھپانے کا جرم کا مرتکب ہو چکا تھا. گریڈی نے کہا. ہمارا واسطہ کسی عام مجرم سے نہیں. وہ بہت ذہین آدمی ہیں، جینیس کہہ لو. بھیس بدلنے کا ماہر، پھرتیلا، ہر طرح کا اسلحہ استعمال کرنا جانتا ہے. ڈائنامائٹ استعمال کر سکتا ہے. بجلی کا بھی ماہر ہے. سانپوں کے بارے میں بھی جانتا ہے. ہر طرح کی گرہیں لگا سکتا ہے. زہر کی تمیز بھی رکھتا ہے. سرجری بھی آتی ہے. ٹائپ بھی کرتا ہے. اتنی صفات ایک آدمی میں، ذرا سوچو. گریڈی بول رہا تھا. جم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. وہ ان تمام باتوں کو نیڈ نکولس پر چیک کر رہا تھا. نتیجہ حیرت انگیز طور پر مثبت تھا اور نیڈ کے پاس جرم کا محرک بھی موجود تھا. برگز نے ٹپاریلو کا پیکٹ کھولا اور پتلا سگار نکالا اور اسے سلگاتے ہوئے گریڈی کو دیکھتا رہا. یہ ایک غیر معمولی قصبہ ہے، اس نے کہا. میں ایسے کئی افراد کو جانتا ہوں، مثلاً جم کو لے لو. سانپوں کے اور اداکاری کے بارے میں تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن باقی تمام صلاحیتیں جم کے اندر موجود ہیں. نکولس، بیکر، ڈیلون اور ہوائل کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے. یہ بہت متحرک اور سرگرم ہیں. سب کا جسم بھی ایک سا کثرتی ہے، وہی قد، وہی وزن. جم برگز کو بری طرح گھور رہا تھا. اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کڑے لہجے میں پوچھا. میں سانپوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. برگز نے دانت نکال دیے.
فیرو نے فیصلہ کیا کہ ان تمام افراد کے متعلق چھان بین ہونی چاہیے کہ ہر قتل کے وقت وہ کہاں تھے۔ چیف کا البتہ اسے علم تھا۔ چیف، فنگر پرنٹس ملنے سے پہلے میں ڈائنامائٹ کے ماہرین کی فہرست پر کام کر رہا تھا۔ 22 افراد کلیئر ہو چکے تھے۔ 23 اس لیے کلیئر ہو گئے تھے کہ ان کے فنگر پرنٹس میچ نہیں ہوتے تھے۔ اب میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر وہ لوگ جو قاتل سے جسمانی مطابقت رکھتے ہیں۔ جم نے سر کو اقراری جنبش دی اور دوسروں کو دیکھا۔ فیرو نے اپنا سگار ایشٹرے میں بجھایا اور بلیک بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ بیلی نے سگار کا ٹوٹا چپکے سے اٹھا لیا۔ چیف، اہم بات تو پیٹرن کی ہے۔ 9 میں سے 4 مقتولین کروڑ پتی تھے، 3 خوشحال اور 2 متوسط طبقے کے۔ دوسرا پیٹرن یہ ہے کہ آپ کی روٹری کمیٹی کے 4 اراکین ہیں۔ چیف پر بھی حملہ ہوا، یہ تعداد 5 ہو سکتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم بات ہے، وہ روٹری کمیٹی کے اراکین کو قتل کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ معلوم ہو جائے تو کیس حل ہو جائے گا۔ آلپن اور ٹلڈن اس پیٹرن میں فٹ نہیں ہوتے، برگز نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ دونوں بہت بڈھے ہیں۔ اب بچے 6۔ جب ان میں سے ایک بچ جائے تو سمجھ لو کہ وہی قاتل ہے، اسے دیکھتے ہی شوٹ کر دینا۔ اس کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ ہم 6 افراد مشکوک ہیں، جم نے فیرو سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کے متعلق خوب چھان بین کرو۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں اسپائک؟ وہ برگز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اسپائک نے تند لہجے میں کہا، لیکن ذاتی معاملات کو مت چھیڑنا۔ قتل کی تفتیش کرو مگر اسکینڈل مت کھڑے کرنا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ جم نے سوچا کہ یہ کچھ چھپانا چاہتا ہے، اسے کسی بات کے راز کھلنے کا ڈر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ افواہیں درست ہیں اور برگز نہیں چاہتا کہ ایلس کو کچھ معلوم ہو۔ ٹھیک ہے ٹام، ذاتی معاملات اپنے حد تک محدود رکھنا، اس نے کہا۔ ہاں، قتل کے سلسلے میں کوئی اہم بات ہو تو صرف مجھے بتانا۔ اسپائک قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ اس پورے گروپ کی نگرانی نہ کرائی جائے، ڈی لوکا نے کہا۔ مجھے پہلے ہی خدشہ تھا، اس کا ساتھی ششتر بڑبڑایا۔ اس کے دماغ میں سوچ آ گئی تھی۔ یہ کوئی احمقانہ بات نہیں، جم نے کہا۔ برگز، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے آدمیوں سے سب کی نگرانی کراؤ۔ اگلے قتل کے وقت پتہ تو چلے کہ کون کہاں تھا، اس سے پوزیشن کچھ کلیئر ہوگی۔ برگز ہچکچایا اور اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، گریڈی نے کہا۔ لوگ کلیئر ہوتے جائیں گے اور آخر میں قاتل الگ کھڑا نظر آئے گا۔ یہی شاید اس کا پلان ہے، جم بولا۔ جتنا رسک زیادہ ہوگا اتنا ہی تھرل زیادہ ہوگا۔ ہر قتل اس کے پکڑے جانے کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔ مشکوک افراد کی فہرست میں سے ہر فرد کی کلیئرنس اس کی سنسنی اور ہیجان کو بڑھاتی ہے، جم نے کہا۔ برگز اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیکھوں گا، آدمی ہوئے تو نگرانی شروع کرا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میٹنگ سے رخصت ہو گیا۔ پھر چند منٹ بعد میٹنگ بھی برخواست ہو گئی۔ جم باہر نکلتے ہوئے برگز کے غیر معمولی رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے چیک کرنا پڑے گا، لیکن پہلے نکولس۔ کسی کو یاد نہیں کہ ریورنڈ فریڈرکس کی موت کے وقت وہ چرچ میں موجود تھا۔ اس نے اسے انکار بھی نہیں کیا تھا، اور وہ نکولس سے پوچھ گچھ کر ہی رہا تھا کہ گریڈی نے فون کر کے اسے بتایا کہ انگلیوں کے نشانات اوورٹن کے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ ہیٹی اور جج والر کی موت نیڈ نکولس کے لیے بے حد منفعت بخش ثابت ہوئی ہے، اور نیلی آربکل کی موت کے سلسلے میں بھی نیڈ مشتبہ تھا۔ اسی وقت گریڈی ٹوائلٹ سے نکل آیا۔ جم، کرنل کے رویے نے مجھے حیران کر دیا ہے، وہ کیا چھپا رہا ہے؟ اس نے کہا۔ کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اسے غصہ جلدی آ جاتا ہے، جم نے کہا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ انڈر پریشر وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، لیکن آج وہ بہت سرد تھا، تمہارے دوست نیڈ نکولس کی طرح۔ تم بھی میری طرح سوچ رہے ہو، جم نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اور تم ان دونوں کو چیک کریں گے، نکولس سے اسٹارٹ لیں گے، وہ ہر طرح سے موزوں ترین آدمی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ہفتہ نیڈ نکولس کی کیا مصروفیات تھیں، جم نے کہا۔ رائس کے آفس میں رائس اور بیلی ٹپاریلو کے ٹوٹے الگ تھیلیوں میں رکھ رہے تھے۔ میں انہیں پہلی فرصت میں چیک کروں گا، رائس نے کہا۔ یہ 4 ٹوٹے برگز کے ہیں، انہیں خوب اچھی طرح چبایا گیا ہے۔ ایک ٹوٹا فیرو کا ہے، اس پر دانتوں کے برائے نام نشانات ہیں۔ ایک چیف کا ہے، اس پر کوئی نشان نہیں، وہ چباتے نہیں، کنارے کو چوستے ہیں۔ بیلی سوچتا رہا کہ نکولس، بیکر، ڈیلون اور ہوائل کے ٹوٹے کیسے حاصل کیے جائیں گے۔ میں جانتا تھا کہ آخر میں سگریٹ کے ٹوٹے ہی جمع کرتا نظر آؤں گا، اسے مسخرے پن سے کہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔